انڈائجیشن جو ہے، بد ہضمی، گیس، بلوٹنگ، سینے کی جلن، قبض، یہ ساری میدے سے لنکڈ ہیں. اور میں ہمیشہ یہی ایکسپلین کرتا ہوں کہ میدا اللہ نے ایک بہت ایسڈک آرگن بنایا ہے، اور اس کے اس تیز ایسڈ کے دو میجر کام ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے میدے کا جو اتنا تیز ایسڈ ہے وہ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، جب آپ روٹی، چاول، گوشت اس تیز تیزاب کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ کھانا فوری طور پہ گھل جاتا ہے، ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیزالو کھانا جب آپ کی آنتوں میں جاتا ہے تو وہاں سے وہ انرجی، نیوٹرینٹس، وائٹمنز، منرلز یہ ایبزارب کرتا ہے. اور دوسرا میجر کام یہ ہے ہمارے تیز تیزاب کا کہ آپ کی اگر کوئی بیکٹیریا یا کوئی کنٹامینیشن آپ کی خوراک کے ذریعے آپ کے میدے میں چلی جاتی ہے تو ہمارے میدے کا یہ تیز تیزاب جو ہے وہ اس کنٹامینیشن کو ختم کر دیتا ہے، اس بیکٹیریا یا وائرس کو بالکل مار دیتا ہے. یہ اللہ نے ہمیں ایک شیلڈ دی ہے ہمارے میدے کے اندر ہمارے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے. یہ تیزاب جو ہے وہ ایک بیریئر ہے کہ اتنے تیز تیزاب کے اندر جب کوئی کنٹامینیشن جائے گی وہ ختم ہو جائے گی. جس طرح چھوٹے بچے جب بالکل کرال کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ گند، مٹی، کچھ بھی چیز اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور ان کو انفیکشن اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے میدے کا تیزاب بہت تیز ہے، اور وہ تیز تیزاب جو ہے وہ اس بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے. ہماری ایک میجر پرابلم جو اس وقت سوسائٹی کے اندر چل رہی ہے، میڈیکل فیلڈ کے اندر جو چل رہی ہے، وہ میدے کی دوائیوں کا استعمال ہے. اومیپروزول جو ہیں وہ مارکیٹ میں اتنی تیزی سے اور اتنی مقدار میں بک رہی ہیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ساشیز اینڈ ٹیبلٹس اور یہ چیزیں میدے کی دوائیاں استعمال کر رہا ہے. اور اومیپروزولز کا سب سے بڑا نقصان اور پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کے میدے کے ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتا ہے، جس کی وجہ سے جب آپ کا میدا نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور وہ پانی بن جاتا ہے، وہ تیزاب جو ہے اس کے اندر جب آپ روٹی، چاول یا گوشت ڈالیں گے تو وہ کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا، وہ ثابت رہ جائے گا، اور وہ ثابت حالت میں یا گیلا ہو کے وہ جب آپ کی آنتوں میں جائے گا تو آنتیں اس میں سے کیونکہ وہ بریک ڈاؤن نہیں ہوا اس کے اندر سے انرجی ایبزارب نہیں ہوگی، نیوٹرینٹس ایبزارب نہیں ہوں گی، پروٹینز ڈائجسٹ نہیں ہوں گی، کاربوہائیڈریٹس آپ کو نہیں ملیں گی، یہ چیزیں، وائٹمنز آپ کو نہیں ملیں گی، اور وہ کھانا اسی حالت میں آپ کے پورے ڈائجسٹو سسٹم سے کراس کر کے آپ کی باڈی سے خارج ہو جائے گا، جس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو کمزوری ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. اگر آپ کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہیں، وچ مینز روٹی، چاول، توست، پراٹھے، یہ اگر آپ کی ڈائٹ میں زیادہ ہے تو انڈائجسٹڈ کاربوہائیڈریٹس آپ کے جسم میں لیوی کی طرح، گلو کی طرح وہ آپ کی آنتوں میں جم جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کو قبض ہو جائے گی. اور اگر آپ کی خوراک میں گوشت زیادہ ہے تو انڈائجسٹڈ گوشت جو ہے وہ لوز موشنز کی شکل میں آپ کی باڈی سے خارج ہو جائے گا. سو یہ ایک بہت بڑا متھ ہے کہ آپ کے میدے کا ایسڈ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اسٹرانگ ایسڈ جب تک ہے تب تک آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہوگا. اسٹرانگ ایسڈ جب تک ہے آپ کی بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوگی، بیکاز ڈاکٹرز اگر آپ کو کسی صورت میں بھی اومیپروزولز یا میدے کی کوئی دوائیاں دیتے ہیں وہ آپ کے میدے کے ایسڈ کو سب سے پہلے نیوٹرلائز کرے گی، آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہونا بند ہو جائے گا، آپ کو کمزوری ہونا شروع ہوگی. ایک ہائی چانس ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں کاربوہائیڈریٹس کا استعمال بہت زیادہ ہے، ہم ہر کھانے میں روٹی، چاول، توست، پراٹھے یہ استعمال کرتے ہیں، بیکری کی آئٹمز، یہ سب کاربوہائیڈریٹس ہیں. اور کاربوہائیڈریٹس جب انڈائجسٹڈ ہوں گی تو وہ آپ کو قبض کریں گی. یہ انڈائجیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ کے میدے کا ایسڈ اسٹرانگ ہے تو یہ والا پرابلم آپ کو، ڈائجیشن کا پرابلم کبھی نہیں ہوگا. جس طرح آپ جب بھی کبھی لیمو پانی پئیں گے آپ بہتر فیل کریں گے، آپ کوئی سافٹ ڈرنک لیں گے بیکاز وہ ایسیڈک ہوتی ہیں، وہ آپ جب بھی پئیں گے آپ بہتر فیل کریں گے. آپ ایپل سائڈر وینیگر، سرکہ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو آپ بہتر فیل کریں گے. سو ایسڈ تیز ہونا یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کو ہمیں چینج نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ہمارے میدے کا ایسڈ اسٹرانگ، بہت تیز تیزاب بنایا ہے، اور ہمیں اس کو چھیڑخانی اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جو ہم دوائیوں کی صورت میں کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک دوائی کے استعمال سے وہ پھر آپ کا سائیکل ایسا چلنا شروع ہوتا ہے کہ وہ آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، آپ کا میدا ٹھیک بھی نہیں ہوگا اور وہ آپ کو کہیں پہ پہنچائے گا نہیں. لوگ، مطلب میری اتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے، کوئی 5 سال سے، کوئی 3 سال سے، کوئی 10-12 سال سے میدے کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں
آپ کو فرق کوئی نہیں پڑتا. آپ مطلب پوچھا جائے کہ آپ کو کون سی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو 10 سال دوائیاں استعمال کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. سو بیسکلی جو اللہ کا ایک نظام ہے, ہمارا نیچر کا جو نظام ہے, اس سے جب ہم دور ہوتے ہیں تو یہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بہت میجر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی ایسیڈیٹی جو ہے وہ ایسڈ سے کم کیسے ہوگی. سو ہم جس چیز کو, یہ بھی ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ ہم جس چیز کو ایسیڈیٹی کہتے ہیں وہ بیسکلی ایسیڈیٹی نہیں ہے. ہمارے معدے کا ایسڈ اتنا تیز ہے کہ وہ اگر آپ کے گلے میں, کھانے کی نالی میں اگر آ جائے تو آپ کے کھانے کی نالی ڈیمیج ہو سکتی ہے. وہ اتنا تیز تیزاب ہے. جس چیز کو ہم ایسڈ ریفلکس کہتے ہیں یا ہارٹ برن کہتے ہیں, وہ ہے جو ویک ایسڈ آپ کے گلے میں آ رہا ہے, جو میپروزولز کھا کھا کے آپ اپنا معدے کا ایسڈ جب ویک کر دیتے ہیں اور وہ جب آپ کے گلے میں آتا ہے تو اس کو, کیونکہ اوبیسلی وہ تھوڑا سا اس کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے, تو وہ تھوڑا تھوڑا جب آپ کے گلے کو اریٹیٹ کرتا ہے تو ہم اس کو ہارٹ برن کہتے ہیں. لیکن یہ تیز ایسڈ نہیں ہے, یہ بہت ویک ایسڈ ہے جو آپ کے گلے میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم میپروزول کا استعمال کرتے ہیں. اور وہ ویک ایسڈ بھی جب آپ گولی کھائیں گے یا دوائی کھائیں گے یا ساشا پئیں گے تو وہ ویک ایسڈ بالکل ختم ہو جائے گا. وقتی طور پہ آپ کی ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی, لیکن آپ کی ڈائجیشن بالکل زیرو ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ اس کے فردر سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو جائیں گے. اب اللہ کا جو ایک ہمارے معدے کا ایک نیچرل ایک نظام ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے معدے کا ایسڈ اسٹرانگ ہوگا, اپنی نیچرل حالت میں ہوگا, تو آپ کے معدے اور کھانے کی نالی کے درمیان جہاں پہ وہ جڑتے ہیں وہاں پہ ایک ویلو ہے. اور جب آپ کے معدے کا ایسڈ اسٹرانگ ہے, نیچرل حالت میں ہے, بہت اسٹرانگ, آپ کا وہ ویلو بند ہو جاتا ہے اور وہ تیز ایسڈ کبھی بھی آپ کے گلے میں نہیں آئے گا, انلیس کہ آپ کو کوئی وامٹنگ ہو. جب آپ وامٹنگ ہوتی ہے تو آپ کا کھانے کی نالی جلتی ہے, بیکاز تیز ایسڈ غلطی سے آپ کے گلے میں آ جاتا ہے. سو جب بھی کبھی آپ کے معدے کا ایسڈ تیز ہوگا آپ کا ویلو بند رہے گا, آپ کا تیز ایسڈ کبھی بھی گلے میں نہیں آئے گا. یہ باڈی کا ایک سگنل ہے کہ جب آپ کے معدے کا ایسڈ ویک ہو جاتا ہے تب وہ ویلو کھلتا ہے, اور وہ ویک ایسڈ آپ کے گلے میں آتا ہے. باڈی آپ کو سگنل دے رہی ہے کہ آپ کے معدے کا ایسڈ ویک ہو گیا ہے, اس کو اسٹرانگ کریں, تو وہ ویک ایسڈ آپ کے گلے میں آتا ہے اور ہم میپروزولز کھا کے اس کو اور ویک کر دیتے ہیں, اور یہ ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اس کے بعد آپ کو بدہضمی ریگولر رہے گی, گیس بلوٹنگ ریگولر رہے گی, ہارٹ برن آپ کو ریگولر رہے گا, قبض بہت بری ہوتی ہے اور وہ آپ کی ریگولر رہے گی, اور یہ مہینوں کے مہینے سالوں کے سال چلتی ہے. تو دوائیوں سے بالکل اپنے آپ کو ہٹائیں. یہ ایک آپ بیساکھی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. آپ جس دن یہ چھوڑیں گے, آپ ایپل سائڈر ونیگر استعمال کرنا شروع کریں, لیمو پانی استعمال کرنا شروع کریں, آپ ان کو استعمال کرنا شروع کریں گے, آپ بہتر فیل کریں گے. اور یہ نیچرلی باڈی اپنے آپ کو نیچرلی ہیل کرتی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ پنگا نہیں لیں گے تو یہ نیچرلی اپنے آپ کو ہیل کرے گی. آپ جیسے ہی میپروزول چھوڑیں گے اور ایپل سائڈر ونیگر کا, سرکے کا استعمال کریں گے, سرکہ بوسٹ کا استعمال کریں گے, تو آپ کی بدہضمی, گیس بلوٹنگ, سینے کی جلن, قبض, یہ بالکل نیچرلی ٹھیک ہو جائے گی اور دوبارہ آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سرکے کی ایک بوتل گھر میں رکھ لیں, سنت بھی ہے, گھر میں رکھنی چاہیے. اور جب کبھی آپ کو معدے کا کوئی پرابلم ہو, 1 چمچ صبح شام آدھے گلاس پانی میں گھول کے وہ آپ پی لیں. نیچرل ہے, ایلوپیتھی نہیں ہے, کیمیکل نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, خوراک ہے. خوراک کے طور پہ آپ اس کو استعمال کریں. بچوں کو استعمال کرائیں, بڑوں کو, بزرگوں کو. جب بھی معدے کا مسئلہ پڑے آپ سرکہ استعمال کریں, صبح شام 1-2 دن استعمال کریں, آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو سائیڈ ایفیکٹس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, سرکے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. سو یہ ہاضمے سے ریلیٹڈ یہ والی انفارمیشن, اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں, آپ کو کبھی یہ پرابلم نہیں ہوگی.